الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فبدل فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل الطيبين الطاهرين المعصومين المقبولين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل بقية الله العظم محبي أرواح العالمين على الضراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزلهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل نفس مطمئنہ کے عنوان سے اس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا. آج ہم اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. گزشتہ سال اور اس سال اس موضوع کو معین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اشرف محمد الحرام کی وہ مجالس عبادت نماز مغربین مرکزی زمانوں میں مقدس مجالس کی صورت میں برگزار کی جاتی ہیں برپا ہوتی ہیں. اس میں عموماً اعتقادی حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے تاکہ ہمارا جوان جب سال بھر اپنے کالج میں اپنی یونیورسٹی میں اپنے ادارے میں دوسروں لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کرے تو اس کو اپنے عقائد کے بارے میں اپنے دین کے بارے میں اتنی معلومات ہو کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکے. 28 ذی الحج کو جب میں نے اس مسجد سے خطاب فرمایا تھا خطاب کیا تھا کسی مسجد میں تو اس نے یہی کہا تھا کہ آپ اگر یونیورسٹیز کا حال جا کر دیکھیے تو اس وقت اکثریت ان افراد کی کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے وابستہ نہیں ہیں ان کے دین کی حالت بہت اچھی نہیں ہے. زیادہ تر افراد الحاد کی طرف جا رہے ہیں. گویا ایک فیشن بن چکا ہے اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہہ کے تعارف کرانے کا, خدا کے وجود کی انکار کرنے کا اور خدا بند مراد کی ذات سے دور ہونے کا. اور اس روش میں آپ کو وہ افراد زیادہ نظر آئیں گے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے یا تو وابستہ نہیں ہے یا اگر وابستہ ہے تو ان کا مجالس اعضاء سے کوئی سروکار نہیں تھا. لیکن وہ جوان جو مجالس اعضاء میں آ رہا ہے, وہ جوان جو مجالس میں شرکت کر رہا ہے, اس کی کیفیت یہ نہیں ہے. الحمدللہ سال بھر ہم جو مانوی رزق سید الشہداء علیہ السلام کے صدقے میں پرچہ ادا کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اس کی وجہ سے کم اتنی تو شیورٹی ہے کہ ہم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت سے دستبردار ہونے والے نہیں. اور جب بات ولایت کی ہو تو خود بخود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت ہمارے دل میں تسلیم کر جاتی ہے. اور پھر جب خاتمیت کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو خود بخود توحید ہمارے دل میں جائزی ہوتی ہے. لہٰذا یہ مجلس اعضاء اس جیسی مجالس اعضاء بہت اہمیت کی حامل ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں میں شامل ہے. اس مجلس کے لیے نقش مطمئنہ کے ذیل میں امام حسین علیہ السلام کے حالات و واقعات و کیفیات کو بیان کرنے کا قصد اس لیے کیا کیونکہ شام کی جو مجالس ہوتی ہے اس میں عموماً ولایت, اس میں عموماً توحید, اس میں عموماً دیگر اعتقادی مسائل کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے اور تاریخی و سیری مسائل کو
کم ڈسکس کیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم نے چاہا کہ سید الشہداء حضرت ابو الاحرار امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے خود یہ فرمایا لکم فی اسوہ، تمہاری ذات میں میرے لیے اسوہ موجود ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے. اسی طریقے سے میرے اور آپ کے زمانے کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم جل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابنۃ رسول اللہ لی اسوہ، رسول اللہ کی بیٹی کی ذات میں میرے لیے اسوہ موجود ہے. اور امام حسین علیہ السلام اس حوالے سے کیا فرما رہے ہیں؟ لکم فی اسوہ، تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ ہے. یہ فرق کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے رسول کی ذات اسوہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جناب زہرا کی ذات اسوہ ہے، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری ذات اسوہ ہے. اور یہ معاملہ تمام معصومین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو مل جائے گا کہ ہر معصوم میرے اور آپ کے لیے حجت بھی ہے، اسوہ بھی ہے. ہر معصوم کی سیرت پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے، انہی سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا ہے. تو یہاں قرآن جو کہہ رہا ہے اور اہل بیت علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں دو الگ باتیں نہیں، الگ بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر یعنی حضرت فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا یا امام حسین علیہ السلام، یہ دو الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں. ان سب کی حقیقت ایک ہی ہے، جس کو میں اور آپ اس طویل حدیث کے ذیل میں فقط یہ جملہ بیان کر کے اپنے جوانوں تک منتقل کرتے ہیں: اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. اگر سید الشہداء علیہ السلام فرما رہے ہیں لکم فی اسوہ، تو اس کا مقصد ہے سید الشہداء علیہ السلام آپ کو قرآن کی اس آیت تک لے کے جا رہے ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ بنایا گیا ہے. اور اگر امام زمان یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی کی ذات میں میرے لیے اسوہ ہے، تو اس میں بھی آپ کو رسول اللہ تک پہنچایا جا رہا ہے. کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام نے اس بیان کا آغاز کیا تھا تو یہی کہا تھا نا اریدو ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی و ابی امیر المؤمنین، کہ میں اس قیام میں امر بالمعروف کروں گا و نہی عن المنکر کروں گا. اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور اپنے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے انجام دوں گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و نفس مطمئنہ جو میدان کربلا میں یہ مارکہ عظیم انجام دے رہے ہیں، اس شخصیت کا نام امام حسین علیہ السلام. یہ آیات ان کی تلاوت شرف حاصل کیا سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیات ہے، 27 سے لے کے 30 آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ آیت کو ہم نفس مطمئنہ، اے مطمئن نفس والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ اپنے رب کی جانب اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. بہت بڑا مرتبہ ہے کہ خود انسان بھی اللہ سے راضی ہو، خود بندہ بھی خدا سے راضی ہو، اور اس سے بڑھ کر خدا بھی اس سے راضی ہو. یہ بہت بڑا عنوان ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، فادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں. اسی موضوع کے تحت آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے. تو بیان کیا تھا کہ اس میں نفس مطمئنہ سے مراد مفسرین نے ذات امیر المومنین علیہ السلام و ذات سید الشہداء علیہ السلام کو رقم کیا. بعض جگہ ہمیں روایات ملتی ہے کہ وہ لوگ، توجہ رکھیے گا، وہ لوگ کہ جو اللہ رسول اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت کے معترف ہیں، بعض روایات کے مطابق وہ بھی نفس مطمئنہ ہے نا. کتنی عجیب بات کہ ایک طرف ہم کہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام بھی نفس مطمئنہ، سید الشہداء علیہ السلام بھی نفس مطمئنہ. یعنی اگر میں بات کو عام کروں تمام معصومین علیہ السلام نفس مطمئنہ، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. وہ لوگ کہ جو ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں وہ کیسے نفس مطمئنہ ہو سکتے ہیں؟ بات عجیب نہیں لگتی آپ کو؟ یہ جو روایات میں اس انداز سے بیان کیا گیا، مثلا ایک شخص جو اللہ کی توحید پر، رسول اللہ کی رسالت پر، ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت پر یقین رکھتا ہے، وہ کیسے نفس مطمئنہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اٹھنا چاہیے ذہن میں. روایات میں آیا ہے. اب کون نفس مطمئنہ کی محنت میں آ گیا؟ معصومین علیہ السلام اور ان کے ماننے والے وہ افراد جو ان کی ولایت کو اپنے پر منتقل کرتے ہیں. اچھا یہ کیسے نفس مطمئنہ کی منزل پر آئے؟ نفس کی جو اقسام، کئی اقسام بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 3 تو بہت مشہور ہیں. ایک ہے نفس امارہ جو تمام تر برائیوں کی جڑ بنتا ہے.
ایک ہے نفس لوامہ کہ جو برائی کے انجام دینے کے بعد انسان کی ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ برا فعل انجام کیوں دیا. خوشا بحال وہ مومن کے جس کا نفس لوامہ ہی زندہ ہے. کیونکہ انسان جب برائیاں کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ نفس لوامہ کی سزا کم ہونے لگتی ہے, اس کی ملامت کم ہونے لگتی ہے. جب گناہ معاشرے کے اندر عادی بن جائے اور وہ گناہوں کی ایک پہلے سے تیار کر لی جائے اور معاشرے کے اندر اس کو گناہ نہ سمجھا جائے تو پھر نفس لوامہ انسان کے اندر مر جاتا ہے. اس کا گلا خود انسان گھوٹ دیتا ہے, جبکہ گلا کس کا گھوٹنا چاہیے تھا؟ نفس امارہ کا. لیکن انسان اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے کس کا گلا گھوٹتا ہے؟ نفس لوامہ کا. میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بے پردگی جو کتنی تیزی سے رائج ہوتی جا رہی ہے معاشرے کے اندر. مثلا اب اگر ہم امام بارگاہ میں نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ, کیونکہ اب نکاح وغیرہ کا سلسلہ امام بارگاہوں میں ہونے لگا ہے. اچھا میں اسی معاشرے کی بات کر رہا ہوں نا, کسی اور معاشرے کی تو بات نہیں کر رہا. نکاح وغیرہ ہونے لگا ہے امام بارگاہ میں. اچھا اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے ماشاءاللہ, اور وہ حکمت یہ ہے کہ مولوی صاحب جب شادی کے اس بینکویٹ میں یا ہال میں آئیں گے تو ان کو آ کر پارٹیشن کروانا ہے. ہم کیوں اپنی سیٹنگ کو خراب کریں, کیوں اپنے لوازمات کو ہم داؤ میں لگائیں, کیوں اتنا خرچہ کیا اس کو ہم برباد کریں. لہٰذا نکاح الگ کر لیتے ہیں مولوی وغیرہ کے ساتھ, وہیں نمٹا لیں گے اور اس کے بعد شادی اپنے طریقے سے کریں گے. ہاں یہ ہو رہا ہے معاشرے میں, کیونکہ میں بھی آپ ہی کے درمیان سے نکل کر یہاں آیا ہوں, اس لیے مجھے معلوم ہے کہ کتنی شادیاں ایسی جس میں ہم نہیں کر سکتے, کتنی ہی شادیاں ایسی. جب مجھ جیسا گناہگار بعض تقریبات میں جانے کی ضرورت نہیں کر پاتا تو انہی تقریبات میں مہمان کی گمان کرتے کہ اہل بیت کے اطہار علیہ السلام آ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ان تقریبات کے ذریعے کہ جس میں ایسا فسق و فجور ہو اس کے ذریعے برکتیں حاصل ہو. کیا دعائے قبیل کو بھول گئے کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم, اے اللہ میری ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. ہمیں ہی تو سکھا رہے ہیں مولا, بس یہ تمام امور انجام پا رہے ہیں نہیں پا رہے آپ. اب یہ گناہ اتنی تیزی کے ساتھ عام ہو چکا ہے بے پردگی اور بے حیائی کا کہ ہمیں یہ گناہ ہی نہیں لگتا, بلکہ وہ شخص مجرم بن جاتا ہے جو ذرا سے معلوم نہیں ان کا کرتے, وہ مجرم بن جاتا ہے, اس کے پیچھے پورا خاندان بن جاتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ بہت ایکسپرٹ ہیں, آپ کو معاشرے میں زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آتا, اب کیا کریں گھر میں ہو کر ایک طرف بیٹھ جائیں. اچھا لیکن جانا یا نہ جانا بخار کے فتاوی اس میں موجود ہے. اگر باعث فساد ہو تو اجتناب کیا جائے. ہیرے بھی تیار کر لیے جاتے ہیں, بعض انٹلیکچوئل ہم نے ایسے دیکھے جو اس پہ ہیرے بھی بناتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے لیے باعث فساد نہیں ہے, ہمارے لیے بگاڑ کا باعث نہیں بن رہا. یہ ممکن ہے مگر کہ ایک جگہ اتنا رائج ہو جائے گناہ اور اس کے بعد باعث فساد ہو, پاکان باعث فساد ہے. یعنی میری اپنی تشریح دی ہے, آپ کی تشریح کا مجھے نہیں پتا. معاملات جب اتنی تیزی سے بگڑتے ہیں تو معاشرے کے اندر اتنی نارمل ہو جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے ایسے ہی برائیوں کے خلاف بیان کیا ہے. جو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا اذا بلیت الامہ برائے مثل یزید وعلی الاسلام السلام, جب امت پر یزید جیسا حاکم مسلط ہو جائے تو اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. اگر یہ یزید آیا کیسے, بار بار میں اس جملے کی تکرار کر رہا ہوں اور اتنی آسانی سے آپ کے سامنے اس لیے کر لیتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر افراد تو میں خود جانتا ہوں یہ یزید آیا کیسے, برائی کیسے عام ہوئی تھی. یزید کا آنا اس وقت کی امت کے لیے نارمل عمل تھا. توجہ رکھیے گا, یزید کا آنا گناہ تھا یا نہیں تھا, یزید کا آنا فسق تھا یا نہیں تھا. یزید کے لیے امت مسلمہ نے جو اس کے ہاتھ پر جا کر بیعت کی تھی وہ بیعت ان کو جہنم تک لے جا رہی تھی یا نہیں لے جا رہی تھی. لیکن کیا صرف یزید کی بیعت جہنم تک لے کے جا رہی تھی؟ یزید سے پہلے والوں کا کیا ہوگا, یزید سے پہلے والوں کا کیا ہوگا. یزید آیا کیسے, جس چینل کے تحت آیا ہے نا, رفتہ رفتہ رفتہ, پہلے قدم بڑھایا دیکھیے صرف نماز تو پڑھتے ہیں, دوسرا قدم بڑھایا دیکھیے فتوحات تو کر رہے ہیں, تیسرا قدم بڑھایا تو کیا ہوا اپنا وہی تو کر رہے ہیں. اب جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دربار آئے, امیر المومنین کی 4 سال 6 مہینے کی ظاہری حکومت میں اتنی جنگیں مسلط کی کہ امیر المومنین علیہ السلام ان جنگوں سے ہی نمٹتے رہے. اس کے بعد 6 مہینے کی امام حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کی حکومت, دوبارہ معاملہ پلٹ کر کہاں چلا گیا,
اب جب یہ دوبارہ شام پلٹ کر گیا ہے جو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے، جس کے لیے میں نے کل آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا، وہ یزید رجل شارب الخمر، یزید شارب الخمر ہے، قاتل النفس المحترمہ، نفس محترم کا قاتل ہے، معدل بالفسق، ملوث کرتا ہے. یہ بات اتنی نارمل ہو گئی تھی اس زمانے میں کہ لوگوں کو ایسا ہی حاکم پسند آنے لگا تھا. آپ دیکھیں نا، آ کر امام حسین علیہ السلام اپنے برائے مشورے دے رہے ہیں. آج کیوں نکل رہے ہیں؟ امام حسین کو مشورے دے رہے ہیں. ہے کسی میں مجال کی جو آ کر امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے؟ ہے کسی میں جرت جو آ کر امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے؟ یہ جرتیں کیسے بڑی؟ دیکھیے اس میں اپنے اور برائے دونوں کی باتیں کر رہا ہوں. برائے کا مقصد کچھ اور تھا. ایک شیعہ کا کام کیا ہے؟ ایک شیعہ کو مالک اشتر کی طرح ہونا چاہیے نا. ایک شیعہ کو سلمان اور ابوذر کی طرح ہونا چاہیے. ایک شیعہ کو جناب ممتاز کی طرح ہونا چاہیے. اس کو حجت کو آگے مشورے نہیں دینے، حجت کی ڈائریکشن پر خود چلنا ہے. حجت خدا کی ڈائریکشن پر اس کو خود چلنا ہے. لیکن ہوا کیا معاملہ؟ امام حسین علیہ السلام عام محبت چاہیے. اچھا امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میں چاہوں گا تو کیا ہو، یعنی مزید عادی کر دوں. یزید جیسا فاسقہ ہے، اس کے بعد والا مرحلہ اور بدتر. اگر امام حسین علیہ السلام یہ قربانی نہ دیتے، یقین جان لیجیے دین کی وساط کو لپیٹ دیا جاتا. یقین جان لیجیے تمام حروف قسمیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے سر پر قرآن رکھ کر اگر تو یہ بات کہنا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام نہ ہوتا تو آج یہ مسجد آباد نہ ہوتی. اگر امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام نہ ہوتا تو محرم اور نامحرم میں کوئی فرق نہ ہوتا. اگر امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام نہ ہوتا تو عدل و انصاف کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا. اگر امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام نہ ہوتا تو ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی کسی کی ضرورت نہ ہوتی. یہ سید الشہداء علیہ السلام کے قیام کا صدقہ ہے جو میں اور آپ دن میں 17 مرتبہ، دن میں 5 مرتبہ 17 رکعت میں آ کر پروردگار عالم کے محضر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پروردگار تم نے یہ نعمت ادا کی ہے تو حسین کے صدقے میں عطا. ہر محمد والے محمد صلوات. برادر عزیز کی صحت خراب نہیں کہ کون مرتبہ صلوات پڑھے محمد. توجہ ہے اگر امام حسین علیہ السلام کا یہ کام نہ ہوگا. اس وقت اتنا نارملائز کر دیا گیا تھا اس مسئلے کو، جبکہ امام حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کے سنامے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب حاکم شام جائے گا تو اپنے بیٹے کو منتخب کر کے نہیں جائے گا. کسی ایک شخص کو نہیں مانا، اس کو بھی نہیں مانا. اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کروا لی گئی. یزید تخت پر آ گیا. یہ جو آپ ابداری کے خلاف، میں کنٹروورشل گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں اختلافی مسائل کو چھیڑنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن کربلا کے بعد حقائق کو اپنے انداز سے کہ جس میں کہیں اختلاف کی گناہ ہے، اختلافی اختلاف کی گناہ ہے، تفرقے کی گناہ ہے، پر تو بیان کیا ہی جائے گا. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے شرائط کی شرط لکھی تھی، کسی ایک شرط کو نہیں مانا، آخری شرط کو بھی نہیں مانا گیا. یزید آ گیا، اپنی زندگی میں ہی یزید کے ہاتھ سے بیعت دے لی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کو تخت پر بٹھانے والا اس کو کس نے گورنر بنایا؟ چاہیے کیا تاریخ کو بتانا ہی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الخلافۃ محرمۃ علی بنی فلان، بنی امیہ پر خلافت حرام ہے، یعنی حکومت حرام ہے. فتح مکہ کے موقع پر جو اسلام لے کر آئے ان کو تخت پر لا کر بٹھا دیا گیا، جنہوں نے اسلام کے لیے کبھی شیخ ابی طالب کی سختیاں برداشت کی، کبھی شب ہجرت اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدافع بن کر میدان میں نظر آئے، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے زخم پر زخم کھائے، ان کو پیچھے کر دیا گیا. اگر یہ کربلا نہ ہوتی، اگر یہ کربلا نہ ہوتی، اگر یہ ذکر عاشورہ نہ ہوتا، اگر یہ مجالس عزائے امام حسین علیہ السلام نہ ہوتی، آپ سمجھتے ہیں امام خمینی جو قادری محرم و صفر ہے جس نے اسلام کو زندہ کر رکھا ہے. آپ نے کسی شے کے خلاف کتنے فتاوے ایک ساتھ دیکھے جتنا امام حسین علیہ السلام پر صرف رونے کے خلاف فتوا ہے. آپ نے کسی گیدرنگ کے خلاف اتنے فتاوے دیکھے جتنا امام حسین علیہ السلام کے لیے جمع ہو کر ایک جگہ بیٹھنے کے بعد ذکر
فتاوت دیے لوگوں نے. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ بات یزید تک نہیں رکے گی. بات یزید تک نہیں رکے گی. بات جائے گی ریشہ کیا تھا, جڑ کیا تھا, اس جڑ تک بات جائے گی. وہاں سے جا کر پتا چلے گا کہ یزید جیسا فاسق آیا کیسے. پھر ثابت ہوگا کہ اگر غدیر سے انحراف نہ ہوتا تو یزید بھی نہ آتا. یہ معاملہ ہے. آپ کے رونے سے دوسرے کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے رونے سے دوسرے کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے بیٹھنے سے دوسرے کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے خرچ کرنے سے دوسرے کو کیا تکلیف ہے؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں معاملہ کیا ہے؟ سیاہ لباس پہننا, آنکھوں سے آنسو بہانا, ایک جگہ جمع ہونا, سوگواری کرنا, اس پر پوری پوری کتابیں اس کے خلاف لکھی گئی ہیں. کیوں لکھی گئی ہیں؟ تاکہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہ ہو. تاکہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہ ہو. بات کہیں نہیں رکی, بات اس سے آگے بڑھی. رکنے والے تو ہیں نہیں. توجہ رکھیے گا. ایک طبقہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو, جو سادہ لوگ ہیں, ان کو اپنی تحریر کے ذریعے روکے. دوسرا طبقہ کام کر رہا ہے کہ ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالو. تیسرا طبقہ کام کر رہا ہے ان کے روزگار پر جنگ لگاؤ. چوتھا طبقہ کام کر رہا ہے کہ انہی میں کچھ ایسے لوگوں کو شامل کر دو کہ عزاداری کی حقیقی معنویت کو تباہ کر دیا جائے. پھر عزاداری نہ لگے ان کو, عزاداری میں مبتلا کر دو, لگے عزادار جیسے ہوش نہیں. کیفیت ان کی عزاداروں والی ہو وہ ہوتے ہی. مگر کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح سے عزاداری ہم تک پہنچائی ہے؟ آج کسی طریقے سے برگزار ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی. جن گھروں میں ہو رہی ہے ان کو اس کو قائم رکھنا چاہیے. جن گھروں میں یہ روش باقی ہے ان کو اسی طرح سے قائم رکھنا چاہیے جو ہمارے اسلاف نے ہم تک پہنچایا ہے. میں نے عرض کیا کہ فرش کو ہماری والدہ نے کبھی ہمیں پیر سے درست نہیں کرنے دیا, صحیح نہیں کرنے دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ فرش ادا حسین ابن علی ہے. یہ وہ فرش ہے کہ اگر یہ بوسیدہ بھی ہو جائے نا تو بھی اس کو ضائع نہیں کیا جاتا. ہمارے پاس خاص آداب ہے اس فرش کے حوالے سے. جب تازہ پھول علموں پہ ڈالے جاتے تھے, آپ جانتے ہیں کہ ان پھولوں کا کیا کیا جاتا تھا؟ آج کل کے بچے شاید نہ سمجھیں کیا وہ پھول آگے جو ہر سال چڑھا دیے جاتے, ان پھولوں کو ایسے کہیں نہیں ڈال دیا جاتا تھا, اس کو سہرایا جاتا تھا. اس کو بہت سے روشن فکر کہتے تھے کیا ضرورت ہے اس کام کی, کون سی فلم میں لکھا ہے؟ اب فلم میں نہیں لکھا, لیکن بزرگان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اگر ان کی بے احترامی کا عادی بنا دیا تو معاملہ اس بے احترامی کا یہاں تک نہیں رکے گا, اوپر تک جائے گا. لہذا حسین سے منسوب ایک ایک چیز کا احترام لازم کر دیا گیا. یہ علماء بیٹھتے ہوئے ممبر پر جو ہاتھ رکھ کر پڑھتے کیا پڑھتے ہیں؟ کیوں اس ادب و احترام اور اس پروٹوکول کے ساتھ عزاداری کو برپا کیا جاتا ہے؟ کیوں اس علم یہی کپڑا جب مارکیٹ میں تھا کوئی احترام نہیں تھا, یہی آپ گھر میں لے کر آئے, اس کو آپ نے عقیدت و احترام کے ساتھ علم تیار کیا. جیسے ہی منسوب ہوا عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا احترام اب مجھ پر اور آپ پر لازم ہو گیا. فرقی مسئلہ ہے, کلچرل مسئلہ ہے, عرف کا مسئلہ ہے. ہمارے عرف میں ہمارا عرف اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جو چیز ان سے منسوب ہو جائے وہ چیز عام طور پر استعمال کی جائے. حتیٰ اگر علم کو مجھے اور آپ کو کسی وجہ سے سلائی بھی کرنی ہوتی تھی, اس کے لیے بھی نیا سوئی دھاگا آتا تھا تو اس سے سلائی ہوتی تھی. یہ ساری چیزیں تھی نا ہمارے گھروں میں, اور ان سب چیزوں کا اثر تھا. کیا اثر تھا؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں عزاداری کو غیر محسوس طریقے سے نہ ملا. حس کرے عزاداری کی ایک ایک چیز, محسوس کرے عزاداری کی ایک ایک مراسم کو. سکھایا ہماری ماں نے, خبردار میرے لال زمانے کو پشتا دکھانا, پوری تربیت ہے اس کے اندر. آج بچے کو سکھایا جا رہا ہے زمانے کو پشتا دکھانا. کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی سے منسوب ہے. اسی بچے کے دل میں خود امام کی عقیدت کتنی بڑھ جائے گی. جب امام حسین سے منسوب ایک بینر کا میں احترام کر رہا ہوں تو جو امام کے فرزند ہیں, جو امام کے وارث ہیں, جو ان کے خون کا انتقام دینے والے, کیا ان کو پشت دکھا کر جا سکتا ہوں؟ اس عزاداری کے فلسفے کو نسل در نسل منتقل کرنا ضروری ہے. بس امام حسین علیہ السلام نے آپ کو بھی نفس مطمئنہ بنا دیا. بات یہ سے شروع ہوئی تھی نا, آپ کو بھی نفس مطمئنہ بنا دیا. کیسے؟ ایک مسئلہ ہے عرفان کی دنیا میں, مسئلہ ہے لہو. لہو کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک ذات میں اتنا فنا کر دے
اتنا پناہ کر دے کہ پھر جب آپ اس ذات کو دیکھیں تو آپ کو وہ نظر آئے کہ جس کے بارے میں اس نے پناہ کے مراحل کو طے کیا. آسان کر دوں. میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ سید الشہداء کا ارادہ کیا ہے؟ ارادۃ اللہ، یعنی امام حسین ارادہ کر رہے ہیں. وہ ارادہ دراصل اللہ کا ارادہ ہے. ہاتھ معصوم کا ہے ید اللہ، زبان معصوم کی ہے لسان اللہ، سماعت معصوم کی ہے اذن اللہ. یہ ساری جو تعبیرات ہیں یہ ممبر کو گرمانے کے لیے نہیں ہے، حقیقت ہے. ہمارے پاس ایک روایت ہے، شیعہ اور سنی دونوں کے پاس روایت ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں ایسی حساسیت نہیں پائی جاتی. ہمارے برادران اہل تسنن اس معاملے میں بڑے حساس ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک بھائی سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی، کہنے لگے کہ جناب کیا یہ شرط نہیں ہے؟ آپ نے اللہ کے مختلف اعضاء بنا کر سب امیر المومنین علیہ السلام کو دے دی. میں کہ جناب ہم خدا کی جسم و جسمانیت کے قائل نہیں ہیں. ہم تو اتنی خالص توحید رکھتے ہیں، نہ یہاں دیدار خدا کا دعویٰ کرتے ہیں نہ وہاں دیدار خدا کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم اگر دیدار خدا کا دعویٰ بھی کرتے ہیں نا تو دل کی آنکھ سے خداوند متعال کے مشاہدے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمارے پاس جسم و جسمانیت نہیں. ہمارے پاس کو کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ جہنم کی آگ کو خاموش کرنے کے لیے کیا کیا گیا. ہمارے پاس کوئی آپ کو ایسی روایت نہیں ملے گی کہ عرش پر کرسی لگائی گئی، کرسی پر آ کر کون بیٹھا اور کتنے حجر کے ساتھ بیٹھا. ہمارے پاس اتنی خالص توحید معصومین علیہ السلام نے دی ہے. کہا کہ یہ ید اللہ کیا ہے، پھر یہ عین اللہ کیا ہے، پھر یہ لسان اللہ کیا ہے، پھر یہ اذن اللہ کیا ہے، جنب اللہ کیا ہے. کہا جناب آپ دیکھ نہیں رہے، آپ کے پاس بھی روایت موجود ہے کہ بندہ اگر نوافل کے ذریعے تقرب حاصل کرنا چاہے تو اس کا ہاتھ نہیں رہتا، ید اللہ بن جاتا ہے. اس کی زبان نہیں رہتی، لسان اللہ بن جاتی ہے. تو کیا یہاں پر آپ خدا کے جسم و جسمانیت کو منتقل کر رہے ہیں؟ ایک عام نماز شب پڑھنے والا، ایک عام نوافل پڑھنے والا، اس کے لیے آپ ید اللہ کے قائل ہو جائے. اور جو اللہ کے دین کو بچانے والا ہو، جو اللہ کی مرضی کو خریدنے والا ہو، جو رسول اللہ کا دفاع کرنے والا ہو، جو زوج بطول ہو، مولود کعبہ ہو، اس کو اگر ید اللہ کہہ دیا جائے تو بے چینی شروع ہو جائے. کیونکہ پہلے سے حساسیت پیدا کر دی گئی ہے امیر المومنین کے لیے. اور اتنا اعلان کیا گیا جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ طے کر لیا سب نے کہ اب جو آئے گا اس کو ہم کہیں گے تم مریض ہو. پہلی مومن کی مثال دی تھی نا آپ کے سامنے کہ اگر پورا مجمع یہ طے کر لے کہ اب جو آئے گا داخل ہوگا اس کو ہم کہیں گے تم مریض لگ رہے ہو. جب سب کہتے رہیں گے مریض ہو تو اس کے دل میں خود یہ بات پیدا ہو جائے گی ہم حقیقت میں مریض ہوں. اتنے لوگ تو غلط نہیں کہہ سکتے. یہی معاملہ توحید و شرک کے ساتھ ہوا. جو مشرکانہ روش تھی اس کو توحید کر کے پیش کیا گیا، جو خالص توحید کی محمد علیہ السلام کی اس کو شرک کر کے پیش کیا گیا. اب ہمارا جماعتی مجمع میں بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے گھبراتا ہے کہ علی ید اللہ، علی لسان اللہ، علی عین اللہ. کیوں آگا؟ علی عین اللہ یہ عین توحید ہے، علی ید اللہ یہ عین توحید ہے، علی ابن ابی طالب لسان اللہ یہ عین توحید ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ علی کا ہاتھ اپنے طبیعت کے مطابق اپنے لیے نہیں حرکت کرتا، جب بھی حرکت کرتا ہے اللہ کے لیے حرکت کرتا ہے. علی نے اپنی نگاہوں کو علی نے اپنی نگاہوں کو ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا. نگاہ وہی دیکھے گی جو خدا دیکھوانا چاہے گا. یہ زبان ایسے ہی کلام نہیں کرے گی، جب کہے گی کلام جب خدا بند متعال کی منشا مرضی ہوگی. یہ وجود امیر المومنین علیہ السلام کا پورا، تمام معصومین علیہ السلام کا وجود، یہ سب خدا بند متعال کی مشیت کے مطابق. میں نے آپ سے کہا تھا امام حسین کا ارادہ ایسا بنا کیا خدا بند متعال کی ذات پر اپنے آپ کو ایسا بنا کیا. ارادہ حسین ارادت اللہ ہے. اب میرے حسین ماں رمائی تو اس رمائی تو ولکن اللہ رما کی منزل پر ہے. قرآن نے کہا ہے نا یہ آگ بن کر یہ نہیں مار رہا، یہ خدا مار رہا ہے. اب یہ زمان وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی منزل پر ہے.
توجہ ہے آپ کی آواز؟ یعنی امام حسین علیہ السلام جو میدان کربلا میں جا رہے ہیں نا، اور سب کو انکار کر کے جا رہے ہیں مطمئن نفس کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. اطمینان کب ہوتا ہے آپ؟ اطمینان کی منزل کب آتی ہے؟ جب انسان کے پاس علم. اطمینان جب آتا ہے، علم کے بغیر اطمینان حاصل نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام کمال آگاہی کے ساتھ میدان کارزار میں والد ہو رہے ہیں. علم کے ساتھ اطمینان کیسے آتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو سفینہ نجات کہا گیا ہے. مثلا میں آپ کو سفینہ سے ہی مثال دیتا ہوں. معصومین علیہ السلام نے ایک روایت نقل کی جاتی ہے، اس کو وکیلا کے ذریعے پاکستان میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، کلنا سفینہ نجات، ہم سب کے سب سفینہ نجات، لیکن سفینہ الحسین اوصا و اسرا، لیکن امام حسین علیہ السلام ہم سب سفینہ ہیں نجات کا، لیکن حسین ابن علی علیہ السلام جو سفینہ نجات ہے نا، وہ اوصا بھی ہے، بزرگ بھی ہے، بڑا بھی ہے، اسرا بھی ہے، جلدی منزل تک پہنچانے والا بھی ہے. آپ نے دیکھا کیسے بھور کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے منزل تک پہنچا دیا. آپ نے دیکھا زہیر خیل کو کیسے فوراً منزل تک پہنچا دیا. یہ امام حسین علیہ السلام کا کام ہے. اوصا و اسرا بہت بزرگ کے سفینہ حسین آج بھی جاری ہے. سفینے کے ذریعے مثال دیتے ہیں. آپ کو کسی منزل پر پہنچنا ہے، پاس علم نہ ہو، چلے اس کو رسول اللہ کی اس حدیث کے ذریعے ہم سمجھ لیتے ہیں جو 73 فرقوں والی حدیث بیان کی جاتی ہے نا. آپ کسی دریا کے کنارے گئے، آپ نے دیکھا 73 سفینے کھڑے ہیں. توجہ رکھیے گا، آپ نے دیکھا 73 سفینے کھڑے ہیں، اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ 73 میں سے صرف ایک منزل تک جائے گا. اچھا، یہ حدیث سب نے نقل کی ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ ہر ایک شخص اپنے آپ کو وہی سمجھتا ہے کہ ہاں ہمارا سفینہ ہی منزل تک جا رہا ہے. لیکن اگر ذرا سی بصیرت ہو انسان میں، ابھی تو یہ معنویات کی باتیں نا، اس لیے اتنی آسانی سے ہم اس کی تطبیق کر دیتے ہیں کہ ہر ایک شخص یہی سوچ رہا ہے. لیکن جہاں بات اس پریکٹیکل دنیا میں آتی ہے تو پھر وہاں پر ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے. اب آپ فرض کیجئے آپ گئے، آپ جو بھی وسیلہ جو بھی اختیار کر لیں، ٹرین کہہ دیں، جہاز کہہ دیں، ہوائی جہاز کہہ دیں، سفینہ کہہ دیں. میں سفینہ کہہ رہا ہوں کیونکہ روایت میں بھی سفینہ ہے. آپ گئے، آپ کو جانا ہے کسی ایک خاص منزل تک. آپ کو پتا ہے ان 73 میں سے صرف ایک سفینہ جو ہے مجھے منزل تک پہنچائے گا، باقی سب کچھ آگے بڑھیں گے. ممکن ہے ان میں سے 4 سفینے چند جزیروں تک جائیں، وہاں پر سفینہ چلانے والا خود اتر جائے جزیرے کی خوشنمائی دیکھ کر. اب آپ تحقیق کریں گے، اب آپ جستجو کریں گے کون سا سفینہ ہے جو منزل تک پہنچائے گا. اور پھر صرف سفینے پر اکتفا نہیں کریں گے، آپ اس کے چلانے والے کو بھی دیکھیں گے کہ آیا ناخدا بھی ایسا معتمد ہے جس کو چلانا آتا ہو، جو چلانے کا سلیقہ رکھتا ہو، جو ہمیں منزل تک پہنچا دے. ایسا تو نہیں ہے دنیا میں غرق کہ راستے میں کوئی خوشنما جزیرہ دیکھا وہیں اتر گیا، اترنے کے بعد وہاں سے پھل کھانے لگا، سفینہ آگے تیرتا ہوا چلا گیا، خود جزیرے پر رہ گیا. بھئی ایسے سفینے پہ تو نہیں جانا نا. تو بہت سارے سفینے چلے، بہت سارے سفینے چلے. کچھ خندق سے الگ ہوئے، کچھ خیبر سے الگ ہوئے، کچھ احد سے الگ ہوئے، کچھ بدر سے الگ ہوئے، پھر کچھ غدیر سے الگ ہوئے، پھر کچھ اور آگے بڑھے، کچھ دائیں مڑ گئے، کچھ بائیں مڑ گئے، کچھ امیر المومنین تک پہنچے. اب پہنچنے کے بعد کوئی جمل سے الگ ہوتا ہوا دکھائی دیا، کوئی صفین سے الگ ہوتا ہوا دکھائی دیا، کوئی نہروان سے الگ ہوتا ہوا دکھائی دیا. حتیٰ جو لوگ ان سب کو بھی عبور کر گئے، ولایت کو بھی تسلیم کر لیا، کوئی چوتھے امام سے جدا ہو گیا، کوئی 5ویں امام سے جدا ہو گیا، کوئی 6 امام سے جدا ہو گیا، کوئی 7ویں امام سے جدا ہو گیا. اسی لیے فرمایا تھا امام تقی نے کہ جس نے میرے بابا علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کی تو یہ زیارت کرنا سید الشہداء کی زیارت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اگر کیوں امام رضا، آپ بھی نمازوں کے بعد دیکھیں اکثر آپ امام رضا کی زیارت پڑھتے ہیں، دیگر امام حسین کے بعد ڈائریکٹ امام رضا کی زیارت، پھر امام زمانہ کی زیارت، دیگر معصومین علیہ السلام کو بیچ سے
چھوڑتے ہوئے امام زمانہ تک آ جاتے ہیں. کیوں؟ پہلا مرحلہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام، دوسرا مرحلہ امام رضا. روایت ہے ہمارے پاس، تفصیل بیان نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے. امام تقی سے کسی نے پوچھا تھا کہ زیارت کا ثواب کس کی زیادہ ہے؟ کہا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا. معصومین کی زیارت میں سب سے زیادہ بافضیلت زیارت امام رضا کی، اسی لیے ہم نماز کے بعد خاص طور پر مڑتے ہیں مشرق کی طرف اور پھر زیارت کو انجام. کیوں؟ تشیعوں میں بھی جو فرقے ہوئے ہیں نا، ان میں سے کوئی امام حسن کو چھوڑ گیا، کوئی امام سجاد کو چھوڑ گیا، کوئی امام باقر سے چھوڑ گیا، کوئی امام صادق سے چھوڑ گیا، کوئی امام کاظم سے چھوڑ گیا. اب جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا نا، تو امام رضا کے بعد پھر کوئی فرقہ نہیں ہوا. یہ جو امام حسین کے بعد اب ہم امام رضا کی زیارت کرتے ہیں نا، اس کے بعد امام زمانہ پر آتے ہیں. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم ہی وہ فرقہ ناجیہ ہیں کہ جس نے ولایت کے دامن کو کسی مرحلے پر چھوڑا نہیں. جو امام رضا تک پہنچ گیا وہ امام زمان تک پہنچے گا. توجہ ہے آپ کی؟ تو مختلف سفینے چلے تھے، مختلف سفینے، کوئی کہیں رکا، کوئی کسی جزیرے پہ رکا، کوئی کسی جزیرے پہ رکا. اسی لیے کہا تھا سفینۃ الحسین اور سب اسرا. جو امام حسین کے سفینے میں بیٹھ گئے نا اور واقعاً سفینے میں بیٹھا، تو وہ پھر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک پہنچے گا، وہ امام زمان علیہ السلام تک پہنچے گا. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں کو نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز کیا. علم کے ساتھ انسان کے نفس میں اطمینان آتا ہے. اب آپ بیٹھ گئے صحیح سفینے میں، جیسے ہی آپ صحیح سفینے میں بیٹھے، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ناخدا بھی درست ہے، سفینے میں بھی کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے. اب جب یہ سفینہ چلا، آپ اطمینان کے ساتھ اس سفینے میں سوئیں گے بھی. لیکن اگر ذرا سی بے اطمینانی ہو تو انسان کو پھر نیند نہیں آئے گی. ایسا ہی ہے نا آپ معاملہ. پتہ نہیں منزل پر پہنچائے نہ پہنچائے، ہمیں اطمینان ہے. ہم جس سفینے میں سوار ہوئے ہیں، خداوند متعال اسی سفینے سے ہمیں ملحق رکھے، اسی سفینے سے ملحق رکھے. ہمیں اطمینان ہے کہ انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے. ان ملامت کرنے والوں کی ملامت کا ہم پر اثر نہیں ہوتا. ہم سیاہ لباس بڑے فخر سے پہنتے ہیں، ہم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر آنسو بڑے فخر سے بہاتے ہیں. ہم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر واہ واہ بڑے فخر سے کرتے ہیں. یہی جواب دیا تھا نا خمینی نے. امام خمینی فرماتے کہ تم رونے والی قوم نہیں ہو، تم شہید پر رونے والی قوم ہو. یہ رونا ہماری طاقت ہے، یہ سید الشہداء کے ساتھ ہمیں منسلک کرتا ہے، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں جوڑتا ہے. عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر نہ کبھی معصومین علیہ السلام نے کمپرومائز کیا، نہ ہمارے مراجع نے کیا. آئے تھے لوگ انقلاب اسلامی کے بعد اپنے بن کر، امام خمینی نے دیکھ لیا تو ان کو اپنے بن کر آئے تھے. آ کر کہا کہ آقا عزاداری کا اصل ہدف و مقصد یہی تھا نا کہ اسلام برپاؤ، کم سے کم ہمارے منطقے میں ہو چکا ہے، اب کیا کریں؟ کہ آپ پہلے سے زیادہ عزاداری کرو، اب چھوڑو نہیں. کہا اس کی جگہ ہم کوئی پروٹیسٹ رکھتے ہیں، کوئی الگ طریقہ اختیار کرتے ہیں. نہیں، پروٹیسٹ نہیں، احتجاج نہیں، اب احتجاج کو عزاداری میں بدل دو. اور دشمن نے بھی سب سے پہلے عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حملہ کے. شاہ ظاہراً شیعہ تھا، غیر شیعہ تھا، شاہ ظاہراً شیعہ تھا. عاشورہ پر پابندی لگا دی. جب عاشورہ میں تحرک شروع ہوتا ہے نا تو دشمن چاہے ظاہراً اپنوں کے لبادے میں ہو یا غیروں کے لبادے میں ہو، دشمن کو بےکلی شروع ہو جاتی ہے. تو اس عاشورہ کے تحرک کو باقی رکھیے، اور یہی تحرک مجھے اور آپ کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائے گا. این الطالب بدم المقتول بکربلا پڑھتے ہیں نا دعائے ندبہ میں. امام آئیں گے، اپنا تعارف امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کروائیں گے.
منتقم کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. کیسا ہے آگا یہ عاشورہ کا ذکر؟ کتنے لوگ مستبصر ہوتے ہیں اسی ذکر حسین ابن علی کی وجہ سے. میں ایک کالم پڑھ رہا تھا جس میں ایک مسیحی یہ لکھتا ہے کہ مجھے حسین نے شیعہ کیا. اس دور کا آدمی مصر کا رہنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے حسین نے شیعہ کیا. پوچھا کہ آپ کو امام حسین نے کیسے شیعہ کیا؟ لوگ سمجھے کہ شاید خواب میں آ کر کیا ہوگا, شاید کوئی رونما ہوا ہوگا معجزہ جو اس کی وجہ سے شیعہ ہو گیا. کہا نہیں, میں نے حسین کے عزاداروں کو دیکھا جو عاشورہ کے دن تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے. ہے مصر کا, پلا بڑا مصر میں نہیں تھا, کسی ایسی جگہ تھا کہ جہاں شاید اس نے قریب سے شیعوں کو نہیں دیکھا ہوگا. کہا کہ جب میں نے ان کو تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے دیکھا تو ایک انسانی فطرت ہے کہ روتے ہوئے انسان سے جا کر پوچھتا ہے ہوا کیا. دیکھیں عزاداری کے لیے سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کے لیے معصومین نے جو تاکید کی ہے نا رونے پر, اور ان آنسوؤں پر جو ثواب بیان کیا ہے فوق العادہ ثواب ہے, معمولی ثواب نہیں امام حسین علیہ السلام پر رونے کا. بازار سے کوئی ہنستا ہوا گزر رہا ہو, آپ نے کبھی پوچھا کہ بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ اسی بازار سے کوئی روتا ہوا گزرے, پھر دیکھیں کتنے لوگ آ کر پوچھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بڑھانے کے لیے معصومین علیہ السلام نے کن ابزار کا استعمال کیا ہے. کہا کہ میں نے چند لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا عاشورے کے دن, اس کو تو بعد میں پتہ چلا کہ عاشورہ کا دن ہے. میں نے ان کو سیاپوش دیکھا, تڑپتے ہوئے دیکھا, روتے ہوئے دیکھا. میں نے جا کر پوچھا کیا ہوا, خیریت؟ کہا ہمارے آقا کو شہید کر دیا. کہا کب کیا؟ پوچھا کیسے؟ کہا خنجر کے وار سے. کہا اور کیا ہوا؟ کہا ان کے پورے گھرانے کو بھی مار دیا. اور یہ بیان کرتے کرتے وہ لوگ شدت سے رو رہے تھے. میں یہ سمجھا کہ شاید ابھی کوئی تازہ واقعہ ہوا ہے جو مجھ تک اطلاع نہیں پہنچی, میں اس سے غافل ہوں. میں نے آخر میں پوچھا کب ہوا؟ کہا 1400 سال پہلے. کہا یہ جو کیفیت تھی نا ان کے رونے کی, اس نے مجھے منقلب کر دیا, اس نے مجھے تبدیل کر دیا. اب جب میں تبدیل ہوا, میں نے تحقیق کی, معلوم ہوا حسین ابن علی پر اتنا ظلم ہو گیا, اور ظلم کرنے والا بھی کوئی غیر نہیں تھا, تو حق ہے حسین پر رویا جائے. منقلب ہوا, شیعہ ہو گیا. اور یہ ایک واقعہ تو سامنے آ گیا, دسیوں واقعات ایسے ہیں حوضے میں. ہم کتنے افراد کو دیکھ رہے ہیں جو جناب زہرا اور امام حسین پر گریے کے سبب یہاں آ گئے. اس گریے کو بے سبب نہ جانیے. جوانان عزیز شرم نہ کریں, روتے ہوئے بلند آواز سے گریہ کیا کریں. اللہ آپ کی طاقت کو اور بڑھائے گا. سید الشہداء کے صدقے میں آپ کی طاقت اور بڑھے گی. امام حسین علیہ السلام پر رونا کسی عام رونے جیسا نہیں ہے. میں نے کتنے ہی جوانوں کو ایسے دیکھا جو اپنے بھائی کے کڑیل جوان بھائی کے جنازے پر بلند آواز سے روتے ہوئے نہیں دکھائی دیے. اسی جوان کو آپ عاشورہ کی مجلس میں لا کر بٹھا لیے, وہ سر و سینہ پیٹتا ہوا دکھائی دے گا. یہ رونا ہمارے لیے باعث فخر ہے. اور کیوں نہ ہو, سید الشہداء علیہ السلام نے کام ہی ہے کہ آج اس شہید کا ذکر کرنا ہے کہ جو شہید حسین کے پاس آتے ہوئے شرمندہ تھا. یہ ابن رسول اللہ, ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آتے ہوئے شرمندہ ہیں. ہم نے آپ کا حق ادا نہیں کیا, ہم نے آپ کا حق ادا نہیں کیا. جو حق تھا نا آپ کا ہماری گردن پر, وہ ہم ادا نہیں کر پائے. حر نے کیا کیا تھا؟ حر نے لجام فرس ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام پر ہاتھ ڈالا تھا. معمولی جرت نہیں تھی, یہ بہت بڑی جرت کی حر نے. امام حسین علیہ السلام نے حر کو دیکھا, اپنی سواری کی لجام کو دیکھا, اور اس کے بعد جیسے ہی اس نے لگام کو تھاما ہے نا, امام حسین علیہ السلام نے کہا سکلت کا امک یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ایک بزرگ عالم دین سے میں نے سنا ہے امام حسین علیہ السلام نے یہ جملات کہے نا, حر کو کچھ یاد دلوایا ہے, حر کو کچھ یاد دلوایا ہے. حر کو یاد دلوایا, تمہیں معلوم ہے تم نے کس کے بیٹے کے گھوڑے کی لگام کو تھاما ہے؟ یہ جو امام نے کہا نا سکلت کا امو کا یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر نے پلٹ کر کیا کہا؟ یا ابن رسول اللہ, میں تو اپنی زبان سے آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا,
امام حسین نے حر کو جناب فاطمہ تک پہنچا دیا. یہی پہنچنا تھا کہ حر وہاں سے یہاں آیا ہے. یہی پہنچنا تھا کہ حر وہاں سے یہاں تک آیا ہے. بی بی سلام اللہ علیہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے, بڑی تاثیر ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام میں. اگر نام فاطمہ لیا جائے, مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب مت کیجئے گا. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام بڑا اثر رکھتا ہے. مولا حسین نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا. کہا مولا میں آپ کی ماں کا نام, آپ کی مادر گرامی کا نام اس زبان سے نہیں لے سکتا. حر نے لجام فلس کو تھاما. امام حسین نے یہ کہا, گھوڑے سے اترے, کہا مجھے آپ کا راستہ روکنے کا حکم ملا ہے. نماز کا وقت ہوا. امام حسین نے کہا تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ, میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاؤں گا. اتنی معرفت تو تھی. کہنے لگا فرزند رسول خدا آپ پڑھائیں, سب آپ کی اقتدا کریں گے. پانی بھی پلایا تھا نا امام حسین علیہ السلام نے. یہ جو پانی امام حسین علیہ السلام نے پلایا, انشاءاللہ توفیق ہوئی تو آپ کے سامنے بیان کروں. اگر امام حسین یہ پانی نہ پلاتے تو کربلا کا یہ مارکا ہی نہ ہوتا. حر آیا تھا نا راستہ روکنے. اس 1000 کے لشکر کو امام حسین پانی نہ پلاتے, سب مر جاتے پیاس سے. کون گھیر کر لے کے جاتا؟ امام حسین علیہ السلام نے اس 1000 کے لشکر میں 10 کو دیکھ لیا کہ جو ہدایت کی طرف آ سکتے تھے. ان 10 کے لیے امام حسین نے پورے لشکر کو پانی پلایا تاکہ یہ 10 ہدایت سے محروم نہ رہیں. یہ ہے کارخانہ حرسازی حسین, یہ ہے کارخانہ ہدایت حسین ابن علی. بس امام حسین علیہ السلام نے پانی پلایا, نماز ہوئی, نماز پڑھی. اب حر کا لشکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ایک منزل آئی کہ جس پر عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کا قاصد امام حسین علیہ السلام کو بے آب و گیا صحرا میں لے جانے کے لیے خط لے کر آیا. پہنچ گئے امام حسین کربلا. حر بھی اپنے لشکر کو لے کر پہنچ گیا کربلا. خیمے دریا پر لگائے گئے. عمر سعد ملون آیا, شمر ملون آیا, خیموں کو ہٹا دیا گیا. پانی 7 محرم کو ختم ہو گیا. خیمے پر پہرا ہے. بچے پیاس سے جابلب ہیں. اچھا, حر کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ معاملہ اس نہج تک نہیں پہنچے گا. آپ ایک عام مسلمان کی کیفیت دیکھیں نا اس وقت کے, وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے جنایت کریں گے. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے 3 صحابی ایسے ہیں جو اپنے خانوادے کے ساتھ امام حسین کے لشکر میں شامل تھے. باقی افراد اپنے خانوادے کے ساتھ نہیں آئے. جانتے ہیں کیوں؟ کچھ تو وہ تھے کہ جو چھپ چھپا کر نکلے تھے اور امام حسین سے ملحق ہوئے تھے. کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے یہ سوچ کر اپنے خانوادے کو ساتھ نہیں لیا کہ وہ تو دختران رسول خدا ہیں. بالآخر مسلمان کتنے بھی گر جائیں اتنا تو نہیں گریں گے کہ ان کے خیموں پر حملہ کریں. لیکن یہ حیوان اتنے گر چکے تھے کہ زینب کا خیمہ تھا اور شامیوں کی الغار تھی. 7 محرم گزری, 8 محرم گزری, 9 محرم گزری. حر کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے. شب عاشور آ گئی. حر نے وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لیا. بچوں کی التش کی صدا حر کے کانوں سے ٹکرائی. پانی ہاتھ سے چھوٹ گیا. بے ساختہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف دوڑنا شروع کیا. بیٹے نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین ابن علی کی طرف. کہا جب تک ظلمت میں تھے ہمیں ساتھ رکھا, اب ہدایت کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. حر نے کہا آنا ہے تو آ جاؤ. غلام ساتھ آیا, بیٹا ساتھ آیا, ساتھ میں چند اور افراد لشکر کے بھی آئے. حر تھوڑا آگے بڑھا, نہ جانے دل میں کیا خیال آیا, سر سے امامہ اتار دیا. امامہ اتار کر کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو, میرے نگاہوں پر, میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو, اور اس طریقے سے گھسیٹ کر مجھ کو لے کر جاؤ جیسے قیدی کو لے کر جایا جاتا ہے. لے کر چلے حر کو. اچھا, یہاں سے حر کا طریقہ کار ہے, وہاں سے سید الشہداء کا رد عمل. اور حر کو آتے ہوئے دیکھا, غبار اڑنا شروع ہوا. عباس علمدار کو بھیجا, علی اکبر کو بھیجا. علی اکبر آگے بڑھے, عباس علمدار آگے بڑھے. عباس علمدار نے جا کر ہاتھوں کو کھولا, سینے سے لگایا. حر تمہیں سید الشہداء بلا رہے ہیں, حسین بلا رہے ہیں. حر تڑپ گئے اس موقع پر. آئے حر, اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر گر گئے. کہا مولا مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی,
مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ہو جائے گا. میں نے یہ نہیں سوچا تھا مولا کیا میں آپ مجھے معاف کر دیں گے. امام حسین علیہ السلام نے گلے سے لگایا کہا یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ, تم دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو. ہے کسی میں اتنی شرح صدر جتنی حسین میں ہے؟ کہنے لگے حر تم ایسے موقع پر آئے ہو, ہم تمہاری کوئی ضیافت نہیں کر سکتے. ہم آل محمد کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے وہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں, کم سے کم اس کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں. حر تم ایسے موقع پر آئے ہو, ہم تمہاری ضیافت نہیں کر سکتے, خیموں میں پانی نہیں ہے. حر تڑپ گئے, رونے لگے. مولا حسین نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد حر کو تسلی دی. حر نے سب سے پہلے میدان کارزار میں جانا چاہا, مگر ایک مرتبہ پلٹ کر امام حسین سے کہا ابن رسول اللہ اگر اجازت دے تو پہلے اپنے بیٹے کو بھیج دوں. علی نام تھا بیٹے کا, حر کے بیٹے کا نام علی ابن حر, علی نام تھا. کہا میں اپنے بیٹے کو پہلے بھیج دوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا حر تمہارے لیے بہت سخت ہوگا. کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میرا بیٹا میدان کارزار کی طرف جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے میں چلا جاؤں اور میرے جانے کے سبب یہ دوبارہ اس لشکر کی طرف پلٹ جائے. ہدایت کا معاملہ تھا نا. امام حسین نے اجازت دی, بیٹا گیا, بہترین جنگ کی, بالآخر شہید ہو کر گھوڑے سے گرانا, باپ کو صدا دی یا ابتا ادرکنی, اے بابا جان مدد کو آؤ. اس سے پہلے کہ حر پہنچتا امام حسین بیٹے کے سرانے موجود تھے, زخموں سے خاک کو صاف کر رہے تھے. حر نے کہا مولا غلام کے لاشے پر آپ کیوں آئے؟ کہنے لگے جوان کا لاشا ہے. حر تو سے نہ اٹھ پائے, حر تو سے لے آئے مخیم میں, ماتم ہوا حر کے بیٹے کا. حر میدان کارزار کی طرف گئے, زخموں پر زخم کھا کر مختصر کیا, سر پر گرد لگا, گھوڑے سے گرنے لگے. دور سے امام حسین کو سلام کیا, یا ابا عبداللہ علیکہ منی سلام. امام حسین کو سلام کیا. ادھر سے حسین پہنچے, ادھر سے عباس پہنچے. زخمی حر زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. جیسے ہی مشام حر میں خوشبوئے حسین پہنچی, آنکھوں کو کھولا, لہو کو صاف کیا, مولا کے چہرے کی طرف دیکھا, کہنے لگے یبن رسول اللہ کیا حر کی خطا بخش دی؟ ارے گلے پر زخم تھا, حسین نے قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا, ایک رومال نکالا. اے حر سند مغفرت دے رہے ہیں, سند شفاعت دے رہے ہیں. فاطمہ زہرا کا رومال حر کے گلے پر باندھ کر, حر پر گریا کر سيعلم الذين ظلموا أيّا منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. سید الشہداء کی زیارت کی توفیق طلب کرتے ہوئے اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا مع زوار الحسين. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسين.